يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے آج کی لڑکی کل کی ماں، اور ساتھ ساتھ مرد اور عورت کا دینی تربیتی پروگرام۔ جی تو آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت بولڈ اور امپورٹنٹ ہے۔ جی ہاں، شادی سے پہلے اس کے بارے میں جاننا، اس کے اویئرنیس لینا بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ شادی کے بعد 90% مسائل صرف اور صرف اسی وجہ سے آتے ہیں، کیونکہ ہم بچوں کو اور بچیوں کو جنسی تعلیم کے بارے میں بالکل کچھ نہیں بتاتے۔ کوئی نہ ان کو تعلیم دیتے ہیں، نہ ان کو کوئی تربیت دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، ساری جوانی وہ ادھر ادھر کی غلط صحبت میں رہ کر غلط چیزوں کو اپنا لیتے ہیں اور غلط انفارمیشن لے کر گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اور شادی کے بعد حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر زندگی گزارتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے آج کی لڑکی کل کی ماں، یہ ایک ہمارا جو ہے وہ گروپ چل رہا ہے، ہمارا کورس چل رہا ہے۔ اس کے ذریعے ہم بچوں اور بچیوں کو، خواتین کو جو ہے نا اویئرنیس دے رہے ہیں کہ آنے والی زندگی جس میں ہسبینڈ اینڈ وائف کی ازواجی تعلقات ہوتے ہیں، اس کو کس طرح جو ہے وہ بلڈ اپ کرنا چاہیے۔ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو ویڈیو اور آنے والی ایک دو اور ویڈیو ہوں گی جو ذرا بولڈ ہوں گی، لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ کنٹرول انوائرمنٹ میں رہ کر آپ کو سمجھا سکوں، یعنی حیا کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو ازواجی تعلقات کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، ان کو ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں رہ کر آپ لوگ کو اپنی بات سمجھا سکوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے، ان کا ایک سسٹم ہے۔ بیوی کو کس طرح جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، شوہر کو کیسے خوش کرنا چاہیے، الحمدللہ ہمارا دین اسلام ان سب چیزوں کی تعلیم تربیت دیتا ہے۔ ان دونوں جو لیکچرز ہیں، ان میں ہم عورت کے مخصوص ایام اور مرد اور عورت کو کیا کرنا چاہیے شادی کے بعد، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، جو ہمیں حدیث جو ہے وہ تعلیمات دیتی ہے، انشاءاللہ وہ سب ہم ڈسکس کریں گے۔ انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے آپ کو ہر چیز جو ہے وہ اس کی انفارمیشن ملتی رہے گی۔ اچھا، اس سے پہلے تقریباً 17 لیکچرز ہیں، وہ ہم نے ضرور سن لیجئے گا، ہم نے اپلوڈ کروا دیے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب۔ ان میں حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے شادی سے پہلے، شادی کے بعد، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، کورٹ میرج، رشتوں کے لیے دعائیں، بینک کی جاب کرنے والے لڑکے سے کیا شادی کرنی چاہیے یا نان حجابی لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے، منگنی، شادی کا پیغام، اس طرح کے بہت سارے جو مسئلے مسائل شادی سے پہلے آتے ہیں نا، وہ سب ہم نے اپلوڈ کر دیے ہیں، پلیز ضرور وزٹ کیجئے گا۔ دیکھیے، جو اس طرح کی تعلیمات ہے نا، اس کو لینے کے لیے بالکل بھی شرم محسوس نہ کیجئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی تو قرآن مجید میں پورا بیان کیا ہے نا، اور کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں نا، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں جملہ جو ہے نا وہ ازواجی تعلقات کے، میاں بیوی کی زندگی کے لیے بہترین ہے۔ تو اس لیے شرم مت کریں، اور جو ہے وہ خود بھی سیکھیں اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں جن کو ضرورت ہو ضرور بتائیے، کیونکہ یاد رکھیے جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنی پریشانی کیوں آ گئی، ہمیں آزمائش کیوں آنے لگی۔ تو اس لیکچر کے ذریعے اپنی زندگی کا ضرور جائزہ لیجئے گا کہ ہم اپنی شادی شدہ زندگی ہے، شادی سے پہلے کی جو زندگی ہے، اس میں ایسے کیا کام کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا، آزمائش ہمارے اوپر آ رہی ہے، دلوں کو سکون نہیں مل رہا۔ تو ان سب چیزوں کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک اور چیز ہے قرآن مجید میں آیت کے اندر ہے، جس کو لے کے جو شادی شدہ جو لائف ہے بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے، کیونکہ اس کو لوگوں نے صحیح سمجھا نہیں۔ وہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، سورہ بقرہ میں ہے یہ، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، ان کھیتیوں کو جس طرح چاہو ان میں آ سکتے ہو، اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کے لیے
خوشخبری سنا دیجئے۔ دیکھیں اس آیت کو لے کے نا اسپیشلی ہسبینڈ جو مرد حضرات ہیں اس آیت کو لے کے بہت بڑا اور حرام کام کر بیٹھتے ہیں۔ اچھا اس کے بارے میں نہ لڑکی کو پتہ ہوتا ہے اور نہ لڑکے کو پتہ ہوتا ہے۔ ہاں وہ جو انوائرمنٹ چل رہی ہوتی ہے نا ان کے اراؤنڈ، غلط جو چیزیں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اسی پر عمل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کرنا جائز ہے۔ تو شادی شدہ زندگی کے جو بعد کے جو مراحل ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی شادیاں اور ان کی آنے والی زندگی میں برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا خاص رحم و کرم کرے، تو ان کو ازواجی تعلقات کے سارے مراحل کے بارے میں ان کو بتانا، ان کو خود سے جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے لیے ایک سسٹم بنایا ہے، یعنی اولاد کی پیدائش کے لیے ایک سسٹم ہے جس کے اندر دو جنسوں کی باہمی محبت کا اظہار کتنا ہی پرکشش کیوں نہ ہو، اس محبت کی جڑیں جنس کی بنیادی جبلت ہی میں پیوست کی گئی ہے۔ یعنی جمع کرنا، صحبت کرنا یا ہم بستری کرنا انسان کی وہ طبعی اور اہم ضرورت ہے جس کے بغیر انسان کا صحیح طور سے زندگی گزارنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ یہاں تو یہ کہہ لیجئے کہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خواہشات کی تکمیل کا جذبہ انسانوں میں ہی نہیں بلکہ تمام حیوانات میں بھی رکھا ہے، لیکن شریعت نے انسان کی اس فطرت، یہ جو فطری خواہش ہوتی ہے نا، اس کی تکمیل کے لیے کچھ آداب، کچھ طریقے بتائے ہیں، کچھ رولز ہیں، کچھ ریگولیشنز ہیں، کچھ فطری جذبات ہیں۔ ان کو نا ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جو ہے ایک میں سمجھتی ہوں باکس میں بند کر دیا ہے۔ اس باکس کو کھولنے کے لیے میاں بیوی کا نکاح میں آنا بہت ضروری ہے۔ اس باکس کو اگر شادی سے پہلے کھولا جائے تو وہ حرام ہے، وہ زنا ہے، اور شادی کے بعد کھولا جائے تو اس میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فطری اور پرکشش جذبہ انسانوں میں کیوں رکھا؟ تاکہ انسانوں اور حیوانوں میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہو۔ میں یہاں سے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، چاہے وہ مجھے والدین سن رہے ہیں، چاہے اساتذہ سن رہے ہیں یا سماجی لوگ سن رہے ہیں، یہ ہمارا اولین فرض ہونا چاہیے کہ حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے کنٹرول انوائرمنٹ میں جنسی تعلیم کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے جن سے انکار ممکن ہے، یعنی انکار نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ عموماً لوگ جو ہے اس کی تعلیم حاصل کرنے سے ذرا ڈرتے ہیں یا تعلیم دینے سے بھی ڈرتے ہیں۔ انسانی فطرت یا جسمانی تعلیمات قائم کرنے کے لیے جسم کے اعضاء، ان کے سسٹم، ان کے فائدے اور نقصان کے بارے میں اویئرنیس حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کی ایک مین وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاہل ہیں، میں سمجھتی ہوں ذہنی مریض ہیں، جو لڑکی کے پیدا ہونے پر عورت کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ حالانکہ اس میں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو جو کچھ ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہے، لیکن میں انشاءاللہ اس کو بھی کلیئر کروں گی کہ بیٹا اور بیٹی جو ہے وہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اس کا ایک پورا سسٹم ہے، اس کا ایک پورا گراف بنتا ہے جو ہم نے الحمدللہ بیالوجی میں سیکھا تھا کہ جو مرد اور عورت کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سسٹم رکھا ہے اس میں زیادہ تر جو ہے بیٹا یا بیٹی، لڑکا یا لڑکی ہونے میں زیادہ ہاتھ یا زیادہ معاملات جو ہیں وہ مرد کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیو میں اس کا پورا گراف ہوتا ہے، وہ میں آپ لوگ کو ضرور سکھاؤں گی۔ یہ تعلیمات میں نہ صرف میں بڑے پیمانے پہ بلکہ چھوٹے پیمانے پہ بھی دینا چاہتی ہوں، یعنی جو معاشرے کا جو بھی طبقہ ہے وہ اس کے بارے میں ضرور جانے تاکہ ہمارے بیچ میں سے گناہ نکلے۔ دیکھیے جنسی تعلیم میں سمجھتی ہوں، میرے نزدیک تو یہ ہے کہ جنسی تعلیم اگر دی جائے بلکہ یہ وہ ذریعہ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے حیا کا سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ کیا ہوتا ہے جب آپ دیکھیں ایک اٹریکشن تو ہوتی ہے نا گناہ کے اندر، تو جب الٹی سیدھی چیزیں مختلف لوگوں سے پتہ چلتی ہیں تو انسان بجائے اچھی چیز سیکھنے کے غلط چیزوں کو سیکھتا ہے۔ تو اس طرح اگر جو ادارے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، جو اس عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اس کی تعلیم جو ہے وہ
صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکیں، اگر وہ اپنا کردار نبھائیں گے تو معاشرے میں جو حیا کا سسٹم ہے قائم رہے گا، یعنی گناہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو ایک پلیٹ فارم مل جائے گا نا، جہاں پر آپ کو ایک اویئرنیس دی جا رہی ہے صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور انشاءاللہ بے حیائی ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ کر کے تو دیکھیں، جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیونکہ دیکھیں نر اور مادہ کی بدولت ہی حیات ممکن ہوتی ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اسی لیے سورہ نساء آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس سے اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا، اور بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ دیکھیے اب اس آیت کے تحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ازواجی تعلقات کے سسٹم کو ایک اویئرنیس دی ہے، اس کے بارے میں بتایا ہے، کیونکہ دیکھیے جنسی تعلقات ان 3 چیزوں پر مشتمل ہے: جسم، ذہن، جذبات۔ ہم جانوروں سے کیوں مختلف ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس جسم ہے، ذہن نہیں ہے، جذبات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا اور یہ بڑی نعمت ہے۔ اور نوجوان ہوتے ہی لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کو اپنے جسم کے جو جذبات اور جو مزاج میں جو تبدیلیاں محسوس ہونے لگتی ہیں نا، اس سے بعض لوگ نا گھبرا جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کچھ نشانیاں ظاہر ہوتے ہی فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکا یا لڑکی شادی کے قابل ہیں۔ جیسے لڑکی جب جوان ہوتی ہے تو اس کے جسم کے مخصوص حصے میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ دونوں کے لیے ہی جوانی کی نشانی میں ایک ہی چیز سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہے، وہ کہ شرمگاہ کے اوپر بال آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ دونوں کے لیے نا سب سے پہلی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ یہ نشانی بلوغت کے بعد ظاہر ہوتی ہے، تو اس کو ریموو کرنے کے لیے بھی شریعت نے کچھ ہمیں باؤنڈریز بتائی ہیں، کچھ ڈیز بتائے ہیں۔ اچھا، ساتھ ساتھ نا شریعت کا جو حکم ہوگا، جو شرعی مسئلے ہوں گے، وہ انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ ڈسکس کرتی چلی جاؤں گی، بتاتی جاؤں گی۔ ان کو کب اور کیسے ریموو کرنا ہے، آپ کو حدیث نمبر جو ہے وہ 442 اور 4420 میں مل جائے گا، مشکات میں۔ اس حدیث میں شریعت ہم کو پابند کرتی ہے کہ زیر ناف بال اور بغلوں کے بال، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اور مردوں کی مونچھیں کم از کم 15 دن، اور اس کی جو باؤنڈریز یعنی ان کی حد جو ہے وہ 40 دن تک ہے۔ اسی طرح ناخنوں کا بھی ہے۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ 40 دن تک آپ اپنے زیر ناف بال، بغلوں کے بال، مردوں کی مونچھیں اور ہاتھ پاؤں کے ناخن 40 دن تک رکھ سکتے۔ اس کے بعد 41 ڈے اگر آپ رکھیں گے تو یہ گناہ ہوگا۔ لیکن ہائیجین کے لیے یہ ہے کہ آپ اسے ہر ہفتے یا کم از کم 15 دن میں جو ہے اس کو ریموو کریں، تو یہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہوگا، کیونکہ 41ویں دن یہ گناہ بھی ہوگا اور اس چیز کو گندگی تصور کیا جائے گا۔ اور یہ مدت مرد اور عورت، لڑکا لڑکی، بچہ بچی جو بلوغت کی عمر تک آ جائیں، ان دونوں کے لیے برابر ہے، ایک ہی ہے۔ اس کو صاف کرنے کے لیے کریم، ریزر یا اور کوئی پروڈکٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہاں پر ایک بات بتاتی چلوں کہ عورتیں جو ریزر ہے یعنی بلیڈ ہے اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہی ہیں کہ اس کو لوہے سے رگڑ دو، یعنی بالوں کو صاف کرتے وقت لوہے کی جو دھات ہوتی ہے اس کو استعمال کرو، اس سے بیکٹیریا جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں، اسکن بھی جو ہے وہ سافٹ ہو جاتی ہے اور اسکن کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کوئی کریم یا کچھ اور قسم کا پروڈکٹ یا پاؤڈر استعمال کرتے ہیں تو وہ اسکن کے لیے، کیونکہ اس کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں نا، تو ریئیکٹ بھی کر جاتا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ ریزر استعمال کریں۔ اگین یہ اویئرنیس میں اس وجہ سے دے رہی ہوں، شادی سے پہلے، ابھی نکاح نہیں ہوا، نکاح ہونے سے پہلے یعنی بات پکی ہو گئی ہو، سارے معاملات طے پا گئے ہوں، تو پھر اس کے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے اس میں لڑکا لڑکی کو یہ اویئرنیس دیں۔ یہ نکاح سے پہلے یعنی شادی سے پہلے کی اویئرنیس ہے۔ تو جو مائیں مجھے سن رہی ہیں، جو مائیں بننے جا رہی ہیں یا ابھی نہیں بنی ہیں، جو مجھے سن رہی ہیں، ان کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے کہ اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو اس بات کی اویئرنیس دیں کہ آپ نے یہ جو بال ہیں ان کو کس طرح، کیسے اور کب ریموو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دوسری نشانی بلوغت کی، وہ یہ ہے کہ جب لڑکی 9 سال کی یا لڑکا 10 سال کا ہو جاتا ہے تو ایک اور جوانی کی نشانی ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لڑکی کی۔
کہ لڑکی کو جو ہے وہ دوسری اس کی نشانی کیا ہے؟ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کو حیض آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حیض اردو میں کہتے ہیں، ایام عربی میں کہتے ہیں، ماواری بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور پیریڈز اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے۔ یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو بچی یا عورت ہے وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس لیکچر میں اور آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ عورت کی جو پیریڈ کی جو پوری رہنمائی اور تعلیمات انشاءاللہ وہ دوں گی، اور اس کے بعد جو شوہر کو عورت کی جسمانی کے معاملات کے بارے میں کیا کیا پتہ ہونا چاہیے انشاءاللہ وہ بھی انسائٹ آؤٹ بتانا بہت ضروری ہے۔ شوہر کو شوہر بننے سے پہلے عورت یعنی بیوی کی طبیعت کا انسائٹ آؤٹ سب معلوم ہونا چاہیے۔ المیہ تو یہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ شوہر تو بہت دور کی بات ہے، بچیوں کو ہی نہیں پتہ ہوتا، لڑکیوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کی طبیعت، ان کی عادت، ان کے معاملات اور ان کا ٹائم کب شروع ہونا ہے، کب ختم ہونا ہے، اس میں کیسے غسل لینا ہے، کیا کرنا ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب ماہواری آتی ہے نا، پیریڈس آتے ہیں، تو عورت یعنی بچی کے جو مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، ہارمونز جو ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں، تو موڈ سوئنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو شادی شدہ لائف میں میاں بیوی کو اس بات کا پتہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ عموماً لڑائی جھگڑے طلاق اسی مخصوص ایام کے دوران ہوتے ہیں۔ اچھا، میں سمجھتی ہوں کہ آج کا لیکچر یہیں تک کافی ہے۔ اس کے بعد جو ہم پیریڈس کے بارے میں، کیونکہ وہ کافی اس کے اندر ڈیٹیل ہے کہ پیریڈس میں کون کون سی تبدیلیاں آتی ہیں، بچی کو کیا کیا کرنا چاہیے، خواتین کو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، ہسبینڈ جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں کافی انفارمیشن ہے کہ ان کو جب خواتین کو یعنی بیوی کو جب ایام آئے تو ان کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو کور کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔